بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا تھا جس کا عنوان تھا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ کیا تھا؟ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ یہ ہمارا سب سے بڑی پریشانی کا عالم ہے کہ جس میں ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں۔ لوگوں میں اپنے اور غیر سب ہوتے ہیں، کیونکہ غیر بھی بعض اوقات اپنوں سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں اور بعض اوقات اپنے جو ہوتے ہیں وہ غیروں سے بھی زیادہ دور ہوتے ہیں۔ بہت کم اپنوں سے بندہ فیض پاتا ہے، زیادہ تر ہمارے تعلقات غیروں سے ہوتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق ثواب اپنوں سے ہے۔ سب سے پہلے کس کے ساتھ تعلق؟ اپنوں سے، غیروں سے نہیں۔ اور یہ بھی ایک سٹیمنا پیدا کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنوں کو کیسے بچائیں اور کس طرح ان سے حسن سلوک کریں، کیونکہ دل نہیں رلتا۔ اپنے کیونکہ زیادہ چیختے چلاتے ہیں نا تو ذرا پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ غیر کے ساتھ سلوک کرو تو وہ ذرا محبت کرتا ہے۔ تو لوگوں میں اپنے غیر سب ہوتے ہیں جن کا کہنا چاہے وہ نکما ہی کیوں ہو، اگر کہہ دے تو ہمیں اس کا کہنا غم بن کر لگ جاتا ہے۔ یہ لفظوں کے جال سے کوئی باہر نہیں نکلتا، اس لیے لفظ بھی سوچ سمجھ کر کہنے چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کوئی بات کریں گے مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ آپ کی چھوٹی سی بات بھی اثر کرے گی، آپ کا دیکھنا بھی اثر کرے گا، آپ کی باڈی لینگویج بھی اثر کرے گی۔ ہر ایک ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اپنا کہہ دے تو ہمیں اس کا کہنا غم بن کر لگ جاتا ہے۔ حالانکہ مجھے اگر کوئی بات کرے تو دیکھتا ہوں کہ کہنے والا کون ہے، علم والا ہے یا جاہل، دوست ہے یا حاسد، کسی اختیار کا مالک ہے وغیرہ وغیرہ۔ میری اپنی جو پوزیشن ہوتی ہے نا وہ یہ دیکھنا ہوں کہ جس نے مجھے بات لگائی ہے کی ہے کون ہے، کس حیثیت کا ہے، علم والا ہے، بیوقوف ہے یا نصیحت کرنے کے قابل ہے۔ اس لیے اس پر غور و فکر کرتا ہوں جو مجھ سے زیادہ متقی ہو، ورنہ ہر کوئی اپنے خیال بیان کرنے میں آزادی رائے میں آزاد ہے، مگر اس کی آزادی رائے کو اپنے لیے مسائل بنانا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ میں ایک کوشش کرتا ہوں ذاتی طور پر کہ آپ کے پرسنل میٹر میں میں مداخلت نہ کروں، آپ کے گھروں کے معاملات میں مداخلت نہ کروں، جیسے مرضی کریں میں اس میں مداخلت نہ کروں۔ البتہ جہاں پر کوئی شرعی مسائل ہوں، آپ میں کوئی خامی کوتاہی ہو، وہاں پر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ گھروں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے خالد صاحب نے تو کہنے لگے ہمارے گھر کے ساتھ سائیں ایک بندہ ایک عمارت بنا رہا ہے، سال ہو گیا عمارت بن رہی ہے، اور اس کی بیوی نے مجھ سے کہا بھائیں تہاڈی مہربانی ہے کوئی نہ مرکز سے کوئی دوست لے کے آ کے ذرا بنا دیو۔ سال ہے بندے بھجدے پے نے، آندے پے نے، کوئی ادھا پچھدا کام ہویا، کوئی ادھر ہویا ہے۔ خالد صاحب نے کہا جی مجھے نیکی کا شوق، میں نے افتخار کو کہا، ایک اور کو کہا، لے کر چلا گیا۔ اس بندے سے ملاقات کی۔ جب ملاقات کی تو پہلے تو بندہ گالیاں نکالنے والا تھا، پھر وہ کہتا تھا جو میں کہتا ہوں ویسے کرنا ہے۔ اگر میں نے کہنا یہ دیوار توڑ دو اب توڑ دو، یہ ٹائل اتار دو تو اتار دینی ہے، یہ کام چھوڑ کے یہ کر دو، کرنا وہی ہے۔ کہنے لگے وہ ہم جب 10-15 منٹ وہاں لگائے نا تو ہم سمجھ گئے غلطی کس کی ہے، مستریوں کی نہیں ہے، اس بندے کی ہے، یہ بندہ کام کروانا ہی نہیں چاہتا۔ تو کہنے لگے کہ صحیح میں تو نیکی کرنے گیا تھا، اور نیکی جو سی نا بدی بن کے گل پہ نہیں سی، اور اس طرح ہونا تھا کہ مجھے بھی بعد میں گالیاں پڑھنی تھی کہ یہ بندے کون لے کر آیا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم واپس آ کر ڈسکشن کی کہ اس معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔
یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ نیکی بھی وہ ہوتی ہے کہ کسی کے ذاتی مسائل اس میں نہ مداخلت کریں. وہ پتہ نہیں کس حال میں رہ رہا ہے, کس مسائل میں پھنسا ہوا ہے, اس کے معاملے میں مداخلت نہ کریں. ہاں کوئی کمی کوتاہی کچھ اور ہو اس کو ضرور بیان کریں, اور اگر کسی نے بندے نے پورا فل اختیار دے بھی رکھا ہو پھر بھی آپ نے اپنی اوقات میں رہنا, کیونکہ یہ بھی آزمائش ہوتی ہے. کوئی آپ کو فل اختیار بھی دے دے نا, یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ یار اس نے مجھے پورا اختیار دے دیا ہے. امتحان تب بھی رہتا ہے جیسے بندے کو اختیار حاصل ہے, مگر جب اللہ کریم چاہتا ہے تو کچھ ایسے مسائل پیدا کر دیتا ہے کہ ساڈے اختیار ہی. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی بات مجھے کہتا ہے تو کون سا بندہ کہتا ہے. تو لفظ میں نے کیا بولا تھا, سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. آپ سفید لباس پہن کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور اب آپ کوئی دوسرا رنگ نہیں پہنیں گے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. میں پہن لیتا ہوں, میں نے اس چیز کو بھی چینج کرنے کی کوشش کی کہ ایک جیسے رنگ میں نہ رہو, رنگ بدل دیا کرو. حالانکہ میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ نے فرما رکھا ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ زیادہ تر سفید لباس پہنتے تھے, تو سب سے بہترین لباس سفید ہے. میں نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا کہ نہیں, ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے. اگر کوئی لباس ہمارا ہو تو دوسرا, تو ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب لوگ کہیں گے اج پہن. اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ میں آ رہا مسجد سے تو اکیلا ہی آ رہا تھا. ایک بندہ ملا مجھے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کل ہی ہو؟ میں کیا مطلب؟ کہتا ہمیشہ تمہارے ساتھ فوج ہوتی ہے, 5-10 بندے تیرے نال کھلوتے ہوں. اچھا مجھے محسوس ہوا کہ میری پہچان تو دوست ہیں, میری پہچان کدھر ہے؟ اس کے بعد میں دوستوں کا میں کہا یار میں خود جاؤں. میں نے اپنی سٹانس کو چینج کیا اور اس کے بعد 200 کے ساتھ کم اور اکیلے جانا شروع کر دیا. اپنے آپ کو تبدیل کیا کہ لوگ مجھے اس حال میں دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بندے ہوتے ہیں, تو بندوں کو چھوڑ کر بھی میں حال میں رہ سکتا ہوں کہ بنسبت یہ بندہ کہے کہ یار میرے تو اندازے میں نہیں نا, لیکن لوگ دیکھتے ہیں تو میں نے دوسروں کو وقت ضائع کرنا ہی بند کرا دیا. میں تم چلو میں کر لوں. آپ کو اولاد شادی کے قابل ہے, والدین پریشان ہو رہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شادی کیوں نہیں کرتے, مگر لوگ ان کی پریشانیوں کا سن کر ان کا حل نہیں نکال سکتے ہیں, مگر ان کا کہنا ایک ٹینشن بن جاتا ہے. سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. اب وہ شادی نہیں کر رہے, تمہیں کیا پرابلم ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی شادی نہ کرنے میں کوئی مسائل ہیں, وہ بتایا جائے. کیا ہم کوئی حل نکال سکتے ہیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو؟ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں, اور اس پوچھنے میں یہ ہوتا ہے کہ فائدہ رہتا ہے. میں آپ کے سامنے کتنی باتیں کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی مجھے وہ چھوٹے بھائی نے کہا یار میں یہاں آیا ہوا ہوں, کیا کہتے ہیں, میو ہاسپٹل میں. انہوں نے کہا اپنی شوگر چیک کراؤ, اپنے گردے چیک کراؤ, یہ میرا پاؤں جو ہے نا اس کا کیا کہتے ہیں انگوٹھا, یہ جو ہے نا گل رہا ہے, بدبو دے رہا ہے. میں کہا مجھے کوئی تیری بات سمجھ نہیں آ رہی. سب سے پہلے ایسا کرو, اویس کے پاس جاؤ. اویس کے پاس جا کے وہ مجھے رپورٹ دے گا تم کیا کہہ رہے ہو, کیونکہ بندہ بات کر رہا ہے وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اویس سے پوچھا, اویس کہنے کہ صحیح انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے 2 ٹیسٹ کرا دیں کیونکہ اس کا پاؤں سوجا ہوا بھی ہے اور یہ جو پاؤں کا انگوٹھا ہے یہ گینگرنگ والا ہو گیا, اسے کاٹنا پڑے گا, تو اس لیے جو ہے نا اس کو ذرا کیا کہتے ہیں ٹیسٹ کروانے پڑیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. تو چیک کرائی, شوگر 10 پوائنٹس پتہ نہیں کتنے % آ گئے اور 3rd ڈگری پہ پہنچی ہوئی. اسے میں نے کہا میں رپورٹیں شام کو ہی کروا لیں. شام کو ہی رپورٹیں اس کی کروائیں اور صبح میں لینے چلا گیا. لے کر آ کے تو میں نے کاشف بھائی کو کہا, کاشف بھائی کہتے ہیں صحیح جناب اسپتال میں کروا لیتے ہیں یا سروسز اسپتال میں کروا لیتے ہیں. میں نے باس سے بات کی, باس تو میں آتا نہیں نا, 10 بندے میں گل کراں گا. اچھا بھائی یار پھر کی کرنا چاہتا ہے؟ باس نے مجھے مشورہ دیا کہ صحیح سلیم چودھری ہے نیشنل اسپتال میں بیٹا, اچھا سرجن ہے, آپ اس سے ایک دفعہ ضرور رائے لے لیں. میں بھیجا, میں کہ جاؤ اس سے لے لو. میں نے کہا یار یہ گینگری میں کتنا کاٹتے ہیں؟ کہنے لگے صحیح جی یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ کالا رنگ پہنچ چکا ہے, اس کے بعد کاٹتے ہیں. میں کہا پھر ایکس رے بھی پہلے کروا لینا تاکہ ہمیں پہلے اندازہ ہو جائے, وہاں سے جانے سے پہلے ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو کام کیا ہے؟ کام اس کا ہے, ڈسکشن میں کر رہا ہوں سب کے ساتھ مل کر کہ یار یہ کرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لینا دینا میرا ہے کہ یار میں نے اس کام کو نپٹانا کیسے. ٹھیک ہے, تو یہ کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اگلے کا کام ہے کرنا. مجھے
مجھے کوئی آگے کہتا ہے میں کہ ٹھہر جا مجھے دیکھتا ہوں کہڑا بندہ اس کام دے ماہر ہے، اس سے رابطہ کر لیتا ہوں، اور ہر ایک آواز کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی آواز ہے. کیوں؟ ہر ایک جو بول رہا ہے نا بیٹے وہ اللہ کے حکم سے بولتا ہے. کسی بات میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے، کسی بات میں فائدہ ہو جاتا ہے. میں جیسے پیچھے بتایا کہ میرے سر کے جو اندر تھا نا یہ نا دانے بڑے بڑے دانے نکل آئے، زخم سے بن گئے. اب ایسے میں نے دوائی لی نہیں ٹھیک ہو رہا تھا. میں ویسے بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کون مجھے دبا رہا تھا، تو مجیب بیٹھا. مجیب یار تو حکیم ہے یار، اتنا دانا آدمی ہے، دس ہے سر کے اندر یار یہ دانے نکل آئے. سائیں جی کی سائیں جی میں تو صافی پی لینا، جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا نہ چڑھا میں صافی پی لیتا ہوں، ایسے ہو جاتا. میں 3 بوتل صافی دے منگوالتی، 1 بوتل ختم کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں میں نے کہا خشکی بھی ہو سکتی ہے، میں کہا یار تیل کی مالش بھی کروا لیتے ہیں. وہ بڑی حد تک ٹھیک ہو گئی. اب اس کی آواز کو میں نے کیا سمجھا، اب بات سمجھ لیجیے کہ میرے دل کو لگے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، کر لو. یہ اس طرح بھی آپ سمجھیں جیسے میں نے آگے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک فیل بان ہاتھی پر سوار، فیل بان کہتے ہیں جو ہاتھی کو چلانے والا ہوتا ہے، فیل بان ہاتھی پر سوار اور کہہ رہا ہے لوگوں پرے ہو جاؤ، ہاتھی پاگل ہو گیا، ہاتھی پاگل ہو گیا. ایک جو نام نہاد صوفی تھا تو وہ آ کے کہنا جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جیسے ہمارے بھی اکثر ہوتا ہے نا پھر کہڑی گل ہے اللہ بڑی مرضی. اور جی تو سرتے پائی جاتی نا اٹھا کر کے پہنتی پھر کہتے یار کچھ کرو. وہاں کیا کرنا ہوتا ہے، آپ پہ تو کہہ رہے تھے اللہ کی مرضی. خیر تو جب وہ ہاتھی کے سامنے کھڑا ہوا تو ہاتھی نے اسے پاؤں مارا، مر گیا. دوسرے نے پوچھا حضرت یہ مر گیا ہے، یہ تو کہتا جو اللہ کے حکم سے ہے. کہتے ہیں ہاں ہوتا ایسے ہی ہے. اس نے بیوقوفی کی تھی. وہ اوپر جو بیٹھا تھا نا جو واضح لگا رہا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ ہاتھی پاگل ہو گیا، وہ بھی اللہ کی آواز تھی. وہ کیوں نہیں سنی اس نے؟ اگر اس کو سن لیتا تو پیچھے ہو جاتا. یہ آوازیں ہمارے اندر سے مختلف آتی ہیں، ہمارے مطلب کی بھی ہوتی ہیں، ہمارے کام کی بھی ہوتی ہیں، دوسرے کے مطلب کی ہوتی ہیں، دوسرے کے فائدے کی بھی ہوتی ہیں. ان میں سے چوز آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا مدعا کس سے پورا ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہے ہے نا کہ نہیں؟ اچھا جی، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے مگر اس کے گھر میں بہن ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر تمہاری بہن بھی اپنی پسند کی شادی کرے گی تو کیا کرو گے؟ تو کرنے دو. کیا فرق پڑتا ہے یار؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ کی بہن کسی سے شادی کرنا چاہتے تو اجازت دیں. ہم یہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. یار دیکھو آپ جو کپڑا پہنتے ہیں آپ سکون محسوس کرتے ہیں نا تو پہن لیں. دوسروں کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نے موٹا کپڑا پہنا ہوا ہے تو لوگ کہیں یا پتلا کیوں نہیں پہنا گرمیوں میں؟ بھئی اس کے پاس ہوگا یہی، یا تو لے کر دو، یا تو لے کر دو. ہمارے ادھر حضور نے تو بہت سی آزادیاں دی ہیں نا. ایک عورت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے باپ نے وہاں پر شادی کر دی، میں راضی نہیں. سرکار نے نکاح فسخ کر دی. کہا یہ نکاح نہیں ہے، بالغ کی مرضی ہے جانے دو. ہمارے سر پہ سوار ہو جاتا ہے کہ نہیں 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 یہ کیا ہو گیا، ایسا کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر سنیں گے، ورنہ کیا تھا سب سے بڑا لوگ کیا کہیں گے. لوگ اگر آپ کسی کو تقریر کے لیے کہو تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے. جس میں اکثر کہتا ہوں بھائی تقریریں کرو، کیا کہتے ہیں گوہر کو کہو نا تقریر کرو، گوہر بس کہتے ہیں خاموشی کی تقریر کر کے میں نیچے آ رہا ہوں. نہیں ہوتا نہیں نا کئیوں کے اندر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھاری اچھے تھے، ان کی تقریریں نہیں ملیں گی. وہ تقریر نہیں کر سکتے تھے، وہ 2 منٹ میں بات ختم کر کے نیچے اتر آتے تھے. باقی جو تھے وہ کیا کہتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، ایسے لوگ جو تھے لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے. اعلیٰ حضرت لکھنے کا ماہر تھے، وہ لکھتے تھے، ان کا توڑ اس میں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ نہیں کرتے تھے. اس لیے ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہمارا کام ہے کوالٹی پیدا کرنا. کیونکہ مجھے معلوم ہے میرے اندر کوالٹی بولنے کی تھی ہی نہیں. یہ میرے مرشد کی عطا ہے. میں نہیں بول سکتا تھا، مجھے اپنا اندازہ تھا، میں بڑا شاہی آدمی تھا. اور یہی ہوتا ہے نا شاہی، یہی ہوتا ہے نا ایسا چوائے میرے خیال سے اس طرح کا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے بڑا اپنی چرین والا اندر ہی کٹیا جا. تو میں اس طرح کا تھا. لیکن پھر وہ مرشد نے کہا کھڑے ہو جاؤ. پہلے تو ایسے کر کے پاؤں کانپے، پھر کانپنے بند ہو گئے، پھر دوسرے کانپنے لگے. بس یہی ہوتا رہا. تو اس لیے جو ہے نا انہوں نے فرمایا میں کھڑا ہو گیا. تو کسی کو تقریر کر کو تو خوف زیادہ ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے تقریر کرنی آتی، بلکہ اس نے تقریر کی نہیں ہوتی. اور
اس جملے سے خوف زدہ ہو جاتا ہے. سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, یہ لوگ ہنس پڑیں گے. تو بڑا آسان سا حل ہے, جیسے حاج صاحب کہتے کھڑے ہو کے کو گل کرنی تو کوئی نہیں آتی, ویسے کہہ دینا چاہیے جو اللہ دا نہیں بنتا وہ کسی دا بھی نہیں. نیچے آ جائے, کیا فرق پڑے, کوئی کوٹیشن دے دیں, کوئی بول دیں, کیا فرق پڑتا ہے. بھتیجا ہی اچھا نکلا سالک, وہ کھڑا ہو کر تقریر کر لیتا, اس نے تقریر کرتا, میں آ کے 2-4 باتیں کر لیں. مزہ آتا ہے کہ ہماری نسلوں میں چیز تو انڈکٹ ہو نا, اندر تو کوئی چیز ہے کہ میں تقریر کرنے والوں میں سے ہوں. عمر کو کھڑا کر دے 10 منٹ وہی کل لا لے گا, کوئی ایسی بات نہیں, بول یہ بھی لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہر انسان کے اپنے دکھ ہوتے ہیں, مگر ہم نے اپنے معیار پر اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, جس پر وہ اپنے دکھ شیئر کرنا بھی بند کر دیتا ہے. اب بات سمجھ لیجیے, ہر ایک کا دکھ علیحدہ علیحدہ. میں اپنے مقام پر دیکھ رہا تھا, میں کہ یار یہ بھی کوئی گل ہے, یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی, یار یہ کیوں تم کرتے ہو, ایسا تو نہ کیا کرو. اب میں کس پیمانے پر کھڑا ہوں؟ تو پھر مجھے کہیں گے حضور آپ ان میں سے نہیں ہیں, آپ اور ہیں, ہم اور ہیں. اچھا, مجھے پھر اس لفظ سے بڑی چڑ سی محسوس ہوتی ہے. اچھا یار میں اور ہوں, یہ اور ہیں, اس کا مطلب اب یہ مجھے اس پیمانے پر لے جا رہے کہ آپ ہمیں سمجھایا نہ کریں. ہم اور ہیں, آپ اور ہیں. اب مجھے بتائیں میں سمجھاؤں کہ نہ سمجھاؤں, کیونکہ آپ نے مجھے خود نکال دیا آپ ہم میں سے نہیں. اگر میں آپ میں سے نہیں تو آپ کو سمجھاؤں گا کیسے؟ سمجھانا تو ہوگا نا بیٹے, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اس لیے آپ میرے جیسے نہیں ہیں, لیکن میں فارمولے تو آپ کو بتا سکتا ہوں, آپ کے لیے کوئی کلیہ تو نکال سکتا ہوں, یہ کر لو فائدہ رہے گا. اور جو پریکٹیکل آدمی ہے نا بیٹے, وہ فارمولوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. میرا دوست ہے نا عدنان امریکہ میں, تو وہ کہا کرتا ہے کئی دفعہ, کہتا ہے سائیں فارمولے آپ کے دنیا کے ہوں یا دین کے, کام بڑے آتے ہیں. آپ اس جو کر کے نتارا کر کے بتا دیتے ہیں نا کہ یہ ایسے ہے, تو کسی نہ کسی جگہ پر فٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ ہر ایک کے دکھ کے معیار اپنے اپنے ہوتے ہیں. ہم نے پھر بھی اس کا جائزہ لینا کہ ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو, ٹھیک ہے, اس کی بھی سن لینی چاہیے کہ ہاں بھائی آپ اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یار کوشش کر, کوشش کی جا سکتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور راستے دکھاتا ہے. کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں مرد کے بھی اپنے احساسات ہوتے ہیں, مگر جب روئے تو لوگ کہتے ہیں کیا عورتوں کی طرح روتا ہے. لیکن بھائی اس کے احساسات کو پابندی تو نہ لگاؤ. اگر وہ رو رہا ہے بیچارہ اور اسے کہا جائے عورتوں کی طرح رو رہا ہے, رونے تو دو. یہاں رویا نہ جائے تو تب بھی کہتے ہیں. آپ بتائیں نا کئی دفعہ عدنان فوت ہو گیا, مجھے پیغام پہلے آیا, نیچے بھی گھر والوں کو بھی آ گیا. میں اب نیچے اترا ہوں تو میں بڑا سالڈ یقین مقام رضا پر کھڑا, اور نیچے آ کر مجھے کہیں پتہ لگا آپ کو عدنان فوت ہو گیا. کہ ہاں, وہ رو رہے ہیں, گھر والے ہمارے رو رہے ہیں سارے. تو میں کہ ہاں پتہ لگ گیا. پتھر دل ہیں آپ پر اثر کچھ نہیں ہوتا. کہ یار اس مقام رضا کو پتھر دل کہتے ہیں, یعنی ان کو پیار زیادہ ہے مجھ سے, ٹھیک ہے, جو فوت ہو گیا, جس کا تعلق مجھ سے ہے, ٹھیک ہے, جس کا تعلق مجھ سے ہے, تو میری وجہ سے ان کو پیار ہے, کیونکہ میں تعریفیں کرتا ہوں اس کی, تو پیار تو ہو جاتا ہے انسان کو. تو وہ رو رہے اور چاہتے کہ تم بھی رو. اب بندہ سوچے یار اب میں کہاں کھڑا ہوں. اگر کیا کہتے ہیں روتا ہوں تو کس لیے؟ مقام رضا. پھر میں وہ کہتے ہیں نا 3 دن کا سوگ حدیث, پھر میں حاج صاحب کے گلے لگ کے بڑا ہی رویا. میں کہا حاج صاحب رونا ہی پڑے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بے حس اور کیا کہتے ہیں نا پتھر دے لوں. یہ نہیں سمجھتے کہ پتھر سے بھی پانی بہتا ہے, اسے بھی چوٹ لگتی ہے. اس لیے کوئی بندہ بے حس نہیں ہوتا, اسے پر پابندی نہیں لگانی چاہیے. اگر کوئی نہیں روتا تو لازمی بات نہیں کہ وہ اس کے اندر آنسو نہیں ہیں, آنسو ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے وہ اسد بٹی صاحب فوت ہو گئے نا, تو مجھے پتہ دیر میں چلا, ان کو ڈینگی ہو گیا تھا اس وقت میں, تو ان کو دل کا بھی پرابلم تھا. مجھے جب پتہ چلا کہ ان کو ڈینگی ہوا ہے, میں نے آصف بھائی کو میں کہا پہنچو وہاں پر, اس بندے کا بچنا ناممکن ہو جائے گا, اس کو دیکھو, اس کو کوئی کام نہیں کرنا تم نے, کیونکہ اس میں وہ حرکت ضرور کرے گا. پاگل لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے, مجھے معلوم تو ان کی طبیعت کا بھی. اور جب وہ وہاں پر پہنچا ہاسپٹل میں, میو اسپتال میں, تو اسے پٹیاں باندھ رہے تھے, آخری سٹیج تھی. کہتے ہیں صحیح وہ تو بس اینڈ ہونے لگا. میں کہ یار مجھے اس کا بہت ڈر تھا, مجھے تو ابھی تو پتہ چلا ہے.
کیسے ڈینگی ہوا ہے؟ تو میں کہ اس کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے، ان کے مروسی ہے، یہ ہارٹ سے مرتے ہوتے ہیں۔ مجھے کہتا تھا ہارٹ سے مریں گے، میں کہا میں تمہیں ہارٹ سے نہیں مرنے دوں گا، وہ ڈینگی سے مر گئے۔ تو ایک بزرگ تھے نا، تو کہنے لگے ایک بندہ میرے پاس آیا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، کہتے میں پیٹ میں اس کے دم کر رہا تھا اس کا، تو وہ پیٹ کا درد اسے ٹھیک ہو گیا، یہاں پھوڑا نکلا اس سے مر گیا۔ اللہ اللہ ہی ہے، بندہ کہتا ہے ادھر نہیں تو پھر ادھر سے ہی، اس لیے ہر حال میں اللہ ہی اللہ۔ جیسے اکثر کہتے ہیں نا، اگر خاوند کر کے کام کر دے تو محلے دار کیا کہیں گے؟ ورنہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی دو گاڑی کے پہیے ہیں، اب یہ ساتھ ساتھ چلیں گے، پھر کیا ہوا؟ مجھے تو کوئی نہیں کچھ کہتا، نہ کوئی محلے دار کہتے ہیں، بلکہ سیکھتے ہیں مجھ سے۔ یقین مانیں، میں اپنے گھر کے باہر نا جھاڑو لگاتا ہوں، جھاڑو لگانے کے بعد وہ جو شاپر شوپر ادھر ادھر تو میں اکٹھے کر لیتا ہوں، اٹھاتا ہوں اپنی بالٹی میں ڈال دیتا ہوں اندر لے کر، مجھے پتہ صبح چوڑا لے جائے گا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، میں کر دیتا ہوں۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، ہمارے گھر کے آگے کوڑا پھینک دیتے تھے، میں کچھ نہیں کرتا تھا، میں اٹھاتا تھا ان کو اٹھا کے ادھر پھینک دیتا تھا، وہ صبح چلا جاتا تھا۔ گھر والوں نے مجھے کہا وہ سارے ادھر ہی پھینکتے ہیں، مجھے کیا جاتا ہے، میں نے بس ایسے کرنا ہے، یوں کرنا ہے تو پھینک دینا ہے۔ میں کہ میں دیکھ لیتا ہوں، ہارڈلی 3 منٹ لگتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا آپ یقین مانیں، اب سارے اپنی صفائی کرتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا اللہ ماشاءاللہ کسی نے ہمارے گھر کے لگایا، لوگ سمجھ گئے۔ سمجھانے کے لیے میں تھوڑا وقت لگتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نہیں، اب جو مجھے گھر والے باتیں کرتے ہیں میں ان کو کیا کہوں کہ یہ ہم نے سیکھا تھا بزرگان دین سے، کہ حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہوئے ایک پرنالہ تھا، تو وہاں سے یہودی جو ہوتا نا کوڑا پھینک دیا کرتا تھا آپ کے گھر میں چھت پر، تو آپ اٹھاتے تھے روزانہ پھینک دیتے تھے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بزرگان دین نے کیا کیا، ہم یہ دیکھتے ہم کیوں کرے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے کیا کہنا ہے، آپ پیر ہیں، آپ پیر ہی رہیں گے، آپ جو ہے نا لوگوں کی نظر میں وہی ہیں جو مرضی کر۔ جب مجھے لوگ دیکھتے ہی پیر ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے یہ نواز وغیرہ افتخار پر ہمارے گھر میں کام کر رہے تھے نا، تو اس کا افتخار کا بھائی وقار تھا، وقار کو ہم نے گھر کی چابی دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ صبح آنا، اس نے خود ہی تالا کھولنا، اوپر ہی پانی لگانا، سارا کچھ وہ خود ہی۔ میں سویا ہوتا تھا، میں کہا مجھے نہیں اٹھانا، میں کہا بلڈور چلا دو جو مرضی کرو، میں اپنا نا سافٹ ویئر کو کہہ کے سونے لگا ہوں، مجھے نہیں اٹھانا۔ اچھا وہ آپ جو باہر تھے نا، انہوں نے پوچھنا پیسے دیتے ہیں، دیہڑی دیتے ہیں، سارا کچھ خود ہی کر رہے ہو تو کرتے ہی کچھ نہیں ہے۔ افتخار کہتا ہے جناب اگر باہر 1400 یا 1500 دیتا ہے، اور وقار کہتا ہے گھر کی چابی بھی ہمیں دی ہوئی ہے، کہتا اچھا۔ اب لوگوں کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ پہچان ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بندہ بے ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی کو ساتھ محبت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے جانتے ہیں، پھر یہ امتحان ہوتا ہے، اسے توکل بھی سکھانا ہوتا ہے، اسے بھی سکھانا پڑتا ہے، کسی کو سکھانے کے لیے بھی کہ یار میرا تیرا تعلق ہے، چابی پکڑ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، گھر میں سے جائے گا کیا؟ سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کدھر نہیں جاتا، باقی ادھر ادھر ویسے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اتنا پروجیکٹ بھی نا، تقریباً 6-7 ماہ کا پروجیکٹ تھا ہمارے گھر میں، لیکن 6-7 ماہ میں کوئی چیز ہماری گم نہیں ہوئی، کوئی چیز ادھر کی ادھر نہیں گئی، تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے۔ لیکن باہر والے لوگ پیر ہوتا ہے، یہ نہ میں دم درود کر رہا ہوں، نہ تویز دا گئے، نہ کوئی میرے گلی میں ایسا کوئی مجھ سے ملنے آتا ہے، لیکن ان کی نظر میں پیر ہوں، اللہ دی مرضی، شانہ اللہ دینے والا۔ آج کل شادیوں میں جو خرچہ ہو رہا ہے، تو ایک غریب آدمی جو اپنے گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے چلاتا ہے، وہ شادی کرنے کے لیے قرضہ پکڑ لے گا کیونکہ لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ سٹنگ کریں، بٹھائیں، ان کو بلائیں۔ مجھے جب یہ تھے نا ہمارے سسرال والے جو عمر کے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا بیڈ لے لیجئے گا، آپ کے گھر میں صرف ایک بیڈ کی کمی ہے، تو وہ لے لیجئے گا، پیسے ہم دے دیں گے۔ میں صاحب کو کہا میں کہ ایک بیڈ لے لیجیے۔ ان کو میں نے کہا بھائی دیکھیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کوئی بیڈ شیڈ دیں، وہ میں دوں، میں نے نہیں، جو ہمارے گھر کی چیزیں ہم بنائیں، آپ نے کچھ نہیں دینا۔ میں کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نا تو میں آپ کو سلوشن بتاتا ہوں، میں نے وری کے پاس پیسے آپ کو دیے ہوئے تھوڑے سے، لیکن وری آپ بنا لیں،
نہ لڑکا آپ کے پاس سے کوئی لینے آئے گا کہ بھئی سوٹ شوٹ دے پیسے، کچھ نہیں. یہ اپنے برات کا سوٹ یا ولیمے کا یہ خود بنائے گا. آپ کرنا ہے تو آپ وہ وری والا کریں، وہ ہمارا کام ہی نہیں ہونا چاہیے. مردوں کا کیا کام وری والا؟ ہم نے خرچہ کرنا ہے جہیز پر، ہم نے کرنا ہے حق مہر پر، آپ نے کرنا ہے لڑکی کو بڑے کپڑے دینے آپ دیں، ہم نے نہیں دینے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی قبول ہے. چینج لانی چاہیے نا گل بات کر کے. ہم بات کر کے چینج نہیں لاتے. کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈسکشن کریں، حوصلہ کریں، کچھ نہیں ہوتا. بندہ بٹھا کے اچھا جی کیسے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر یہ طریقہ کار اختیار کر لیا جائے، یہ کر لیا جائے، کیا خیال؟ وہ کرے تو صحیح. ڈر کے مارے ہم تو کڑی والے ہیں نا، ہم کیوں کریں؟ وہ کرو تو صحیح، کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں اگر کسی کی شادی نہیں ہوتی، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور کوئی اولاد نرینہ چاہتا ہے، کسی کا گھر چھوٹا ہے، اس طرح کے وہ بہت سے مسائل. سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. یہ ویسے کتنی چیزیں ہیں کہ انسانوں کا ہمارا سکھ کھا جاتے ہیں یار. ہم اپنے گھر میں آرام سے رہتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ، یعنی کہ ہم اپنے گھر میں آرام سے رہتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آپ بھی تو ایسا نہیں کرتے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے تو کوئی پرابلم نہیں نا لوگوں کو. اگر آپ کی وجہ سے پرابلم ہے تو پھر آپ بھی تو وہی ہیں. جو سننے والے ہوں ان کی وجہ سے پرابلم ہو تو بیٹے، تو اس لیے مجھے اپنی گلی میں نہیں پتا کون کون رہتا ہے، کون کون کیا کرتا ہے. میں پتہ رکھنا بھی نہیں چاہتا، کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں رکھنا چاہتا کون کیا کرتا. کام ہو یا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرورت ہے، گھر والوں کہتا ہوں میرے خیال سے ان کو ضرورت ہے، کیا چیز ان کو دے دیں، بات ختم. وہ ایک عید پر تھا، تو عید پر ہم نے جب سامان بانٹا نا تو میں کہ یہ ان کے گھر دے دو، دے دیا. کہتے ہیں ہمارے نا گھر والوں کا کام چھوٹا ہوا تھا تو تھا ہی کچھ نہیں. میں کہ ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی غرض نہیں، اگر کر دیا تو کر دیا. یہ بس صرف ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے ان کے خلاف نہیں سوچنا، ان کو تنگ نہیں کرنا. اس لیے ہر مسلمان کو اپنی زندگی آزادی سے گزارنے کا حق ہے، لیکن ہم نے ارد گرد غیر ضروری رسومات کا تمار لگا رکھا ہے اور ان دائروں میں پھنس کر اللہ کے آگے رونا بھی رو رہے ہیں، لیکن ایک لفظ سن نہیں سکتے. کیا کہیں گے لوگ؟ یہ نہیں سن سکتے. سب سے بڑا کام ہوتا ہے سننا. کہتے آپ نے کبھی دیکھا کیا کہتے ہیں باکسنگ کا میچ دیکھا؟ کبھی باکسنگ کھیلتے ہیں نا لوگ، مارنا پنچ مارنا بیٹا کچھ نہیں ہوتا. پنچ سہنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. جس کے اندر سہنے کی طاقت ہے نا وہ جیتتا ہے، کیونکہ وہ تھکاتا ہے دوسروں کو. اس لیے آپ نے لوگوں کو تھکانا ہے. آپ پنچ کھانے کی عادت ڈالیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں مارنا نہیں ہے، کھانے کی کوشش کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار میرے اندر اسٹیمنا کتنا ہے، پھر آخر پر آپ نے کچھ کرنا. اسی طریقے سے آپ نے لوگوں کی باتیں سہنے کا عادی ہونا ہے. آپ عادی ہو جائیں گے نا تو جب آپ بات کریں گے بات ختم ہو جائے گی. ہم سہنے کے عادی نہیں ہوتے. گل کر کے ہم کو جائے کتنے، ہم کہتے ہیں ہم سے بچ کر، ہم بھی زبان رکھتے ہیں، یہ تو نہیں کہ نہیں رکھتے. اس لیے سہنے والے بندے کامیاب ہوتے ہیں. اس میں ایک اور فائدہ ہوتا ہے، جیسے کوئی بات ہوتی ہے نا آپ کے دل پر ٹھاک کر کے لگتی ہے تو اسی وقت آپ کے دل میں آ جاتا ہے میں نے جواب نہیں دینا اللہ کی رضا کے لیے. یہ آپ کا اسٹیمنا ہوتا ہے کہ آپ کتنی باتیں سہ جاتے ہیں. تو لازمی ہے سہنا، ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ جب ان الفاظ کی فکر کی بار یہ کہتے ہیں مجھے فکر نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مینو یہ فکر نہیں ہے. میں بھی چھوٹے بھائی سے پوچھ رہا کہتے ہیں مینو یار اے نہیں مسئلہ سی کہ مینو شوگر ہو جاندی، ہاں ہارٹ اٹیک ہو جاتا، چلو کوئی سٹنٹ پی جاتا ہے. اب دیکھو پاگلا ہے کوئی گل کر، وہ اپنی رائے میں اپنی بیماری خود لے رہا ہے کہ یہ ہو جاتا ہے نا تو وہ ٹھیک تھا یار، میں شوگر سے نہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اللہ ہی جانے. تو اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے تو کوئی فکر نہیں. ایسا کوئی نہیں ہوتا جسے فکر کوئی نہ ہو. ہر کوئی فکر میں پھنسا ہوا ضرور. کون ہے بیٹے جو فکر سے باہر ہو؟ کسی نہ کسی فکر میں ہم لگے رہتے ہیں. تو بہت سے لوگ جب الفاظ کی فکر کیے بغیر یہ کہتے ہیں مجھے یہ فکر نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے کہنے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہوگا. تو ایسے لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اور اگر کہنا بھی چاہتا تو مناسب وقت کے انتظار میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی کو کوئی فکر نہیں. میں بھی انتظار میں رہتا ہوں کہ فکر واقعی ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو کون سی فکر ہے؟
کوئی فکر ہمارے اندر کینسر کا فکر ہوتا ہے کہ کینسر ہی بنا کے ڈال دیتا ہے. بہت سی فکریں ہمارے اندر کھا جاتی ہیں. یہ بابا بلڈ پریشر ہائی کروا کے تو لکوا کروا بیٹھا, شکر اب بہتر ہے. حالانکہ لگتا نہیں ہے سلم سا کہ اس کا بی پی ہائی ہو جائے گا, لیکن یہ بی پی نہ سلم دیکھتا نہ کچھ ہے. اسے کہتے ہیں سائلنٹ کلر. یہ سائلنٹ کلر ہے. عام بندہ بی پی چیک ہی نہیں کراتا, کوئی بات نہیں, کیا فرق پڑتا. اور نہیں مجھے نہیں ہو سکتا, کرانا چاہیے. ایج فیکٹر میں کرانا چاہیے, 40 سال کے بعد تو لازمی کرانا چاہیے نا. تو اگر یہ ٹینشن لے سکتا ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے. جس کا مطلب ہے انسان کا ٹینشن لینا, اپنا کیا کہتے ہیں نیند پوری نہ کرنا, برڈن زیادہ ہونا, یہ اس کا انتظار ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اس لیے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس سٹیج پر ہوں, کون کون سی ٹینشن لے رہا ہوں, کیا کیا کھا رہا ہوں. اس کے مطابق اپنی فکر بھی کرنی چاہیے, اپنی چیکنگ بھی کرنی چاہیے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی. اپنی زندگی کا کوئی مقصد طے کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ وہ کریں جو آپ کو خوشی اور اطمینان دے. آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر مطمئن ہو جائیں, لوگوں کی طرف دیکھنا بند کر دیں ورنہ زندگی تنگ ہو جائے. اس کے پاس کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں اسلم بھائی کی طرف گیا نا, انہوں نے مجھے بلایا جو مکان نیا بنایا تھا. آپ بھی میرے ساتھ تھے شاید, نہیں آپ نہیں تھے. جب مکان بنایا نا انہوں نے ڈیفینس میں, تو میں چلا گیا, انہوں نے دعوت دی. تو آگے میں اس ذرا تھوڑا سا ویسا, میں نے پہلے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, لیکن اگر بلائے گا پھر جاؤں گا. مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی. اس طرح میں اپنے اندر سوچتا رہتا ہوں مختلف چیزیں, فقیری کے رنگ میں سوچتا رہتا ہوں. اب میں وہاں پر گیا تو ان کے رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے میری طرف دیکھا, میں نے ان کی طرف دیکھا. خیر بیٹھ گیا. اب سارے ٹینشن ہو کے بیٹھ کے پتہ نہیں کیا بولے گا. میں کہ دیکھیں یارو, فقیروں کا کام نہیں ایسے مکانوں میں آنا. اتنا خوبصورت مکان بنا ہوا ہے, کیا بات ہے, لفٹ لگی ہوئی ہے مکان کے اندر, یہ چیزیں موجود ہیں. فقیروں کا کام نہیں ہے یہاں پر آنا. ٹھیک ہے, میں نے آنا بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے دعوت دی, میں آ گیا ہوں. لیکن ایک بات میں گارنٹی سے کہتا ہوں, یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ رزق حلال ہے. یہ حرام کے پیسوں کا نہیں ہے, حلال کے پیسوں کا. اب دو چیزوں میں تھا. اب دو چیزوں میں نے کیا کیا, اپنا کیا کہ فقیروں کا کیا کام, اور دوسرا کیا کیا کہ دوسروں کو پتہ چلے کہ یار ان کی کمائی حرام کی نہیں, تاکہ ان کے ذہن میں نہ آئے کہ بھئی فقیری کا مطلب یہ تھا کہ ان کی کمائی نہیں, ان کی کمائی حلال کی, محنت مزدوری کرنے والے لوگ. لیکن بتانا مقصود یہ تھا کہ یار بچے اچھے ہیں لیکن ہم فقیر لوگ ہیں. ہم اگر دنیا دیکھیں گے نا تو ہمارے دل میں بھی آ جائے گا ہمارے پاس بھی یہ ہونا چاہیے ہمارا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منع تھا کہ آپ دنیا کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں. نظر بڑھ کر محبوب دنیا نہیں دیکھیں. نظر دیکھی نہیں تو کم بن گیا. اس لیے نظر اٹھا کر دنیا کی طرف نہیں دیکھنا, اور دل میں پہلے کانٹا لگا دیں, نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں چاہیے. جتنا کم سے کم گزارا ہو کرنا چاہیے. باقی میرے پاس ساری رحمتیں موجود ہیں. کم سے کم پر میں نہیں, میں زیادہ سے زیادہ پر. یہ تھوڑے واسطے کہانیاں دستا پہ, اپنے واسطے نہیں, سمجھا کرو. تو کہتے ہیں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی. اپنی زندگی کا کوئی مقصد طے کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ وہ کریں جو آپ کو خوشی اور اطمینان دے. آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر مطمئن ہو جائیں, لوگوں کی طرف دیکھنا بند کرنے, ورنہ زندگی تنگ ہو جائے گی. زندگی مثبت سے منفی, نفس سے نفسیاتی مسائل کی طرف گامزن ہو جاتی ہے. زندگی آپ کی اپنی ہے, جیسے مرضی گزاریں, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں, گانے سننے والوں اور ڈرامے دیکھنے والوں, رج کے دیکھو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کل جب کانوں میں وہ سیسا پگلا کر ڈالیں گے نا, پھر کہنا رج کے پاؤ. اب بھی تو کرو نا, یہاں پر نہیں وہاں پر بھی کہو یار کیا ہے, بھگتیں گے, ڈالو. وہاں پر رونا چلانا نہیں. یہ سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنا خیال رکھو, یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اگر تم اچھا سمجھتے ہو پھر ادھر بھی اچھا ہی سمجھنا, جو اس کا ملنا ہے تمہیں ثواب. ٹھیک ہے جی. کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچنے لگے کہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیسا دکھائی دے گا, تو وہ کبھی گھڑ سوار دستے کا سربراہ نہیں بن سکتا. سوچ ہی رہا ہے کیسا لگوں گا, چڑھ جا, دیکھی جائے گی. اگر کوئی شخص اس لیے چھوٹا کاروبار نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے, تو وہ کل شخص بڑا بزنس مین نہیں بن سکتا. چھوٹے سے شروع کر کے بڑے پر جاتا ہے بندہ. اگر وہ شخص آج اس لیے لکھنا شروع نہیں کرتا کہ اس کی بے ربط تحریر کو دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے, تو کل یہ شخص بڑا مصنف نہیں بن سکتا. لکھنا شروع کرنا چاہیے. اگر ہم لوگوں کی رائے کا اثر لینا چھوڑ دیں اور اپنے فائدہ اور نقصان کو سامنے رکھ کر کوئی بھی کام کرے, تو زندگی کامیاب, بے حد سادہ
اور آسان ہو سکتی ہے. اس لیے آپ کوئی بھی ہیں, اگر آپ حال مست ہے تو رہیں. ایک بندے کو میں نے دیکھا, وہ تو دنیا دار آدمی تھا, تو میں نے دیکھا انہوں نے داڑھی رکھ لی چھوٹی چھوٹی. میں کہا حضرت خیر ہے, داڑھی رکھ لی. کہتے یار ہارٹ اٹیک ہوا سی تو بس داڑھی رکھ لیتی ہیں. میں کوئی ہارٹ اٹیک نے داڑھی رکھوا چڑی ہے. 2-4 سال بعد دیکھا وہ داڑھی چلی گئی تھی. میں کہا اثر ختم ہو گیا. وہ جب تک ہارٹ اٹیک کا اثر رہا ڈر تھا, اب ڈر ختم ہوا کیونکہ وہ ڈر کے مارے تھا نا, واپس آ گیا اپنے جون میں. ہمیں ڈر کوئی نہیں ہے, لیکن یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے یا اللہ عادی نہ ہو یہ کہ داڑھی رکھی, داڑھی بیچنا شروع کر دیں. ہم داڑھی بیچنا شروع کر دیں, کاروبار بنا لیں کہ یار ہم پیر صاحب ہیں, ہم سب کچھ ہیں, ہم آپ کے کام آئیں گے. داڑھی بیچنی بھی نہیں, بلکہ داڑھی سے جو کیا کہتے ہیں مقصود یہ ہے کہ ظاہری شکل حضور جیسی ہو, قبر میں سرکار کہیں میرے جیسا ہے, میرا پیارا ہے, میرا امتی ہے. سیدھی سی بات, اتنی کون سی بات ہے, کیونکہ یہ مجاہدہ ہمارے لیے کوئی مہنگا نہیں, یہ ہمارے لیے سستا مجاہدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور اس لفظ میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, یہ دھیان میں رکھنا ہے. لوگ کیا کہیں گے, یہ نہیں کہنا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو ہم جب کہیں گے تو پھر دیکھو لوگ کیا کہیں گے. کہنا ہم نے ہے, لوگوں نے کیا کہنا, ہم نے کہنا ہے. لوگ کہتے ہیں یار کر. ایک دفعہ مجھے بڑا مزیدار کی بات تھی, سائیں مولوی سردار صاحب اور مولوی سلطان علی صاحب وہ طاہر کے گھر بیٹھے سب چک 4 میں, وہاں وہ بیٹھے. یہ دونوں بزرگ تھے ہمارے. اب بزرگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نا وہ نا بات لمبی کرتے ہیں. مجھے پتا ہوتا ہے یہ بات کا مطلب کیا, مفہوم کیا, کہنا کیا چاہتے ہیں. اب وہ نا کیا وہ اس کا یہ میں ایک منٹ میں بتاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوگا, اس طرح. اچھا اب نا وہ چپ کر کے میری شکل دیکھ رہے, حالانکہ مجھ سے بڑی بڑی عمروں کے تھے. کہتے وے گل رضوان ایک کرا, کہتے یار ایک گل ہے سانو نہیں یہ کرنا آتا. میں کہ ٹھہر چپ کرا کے اپنی گل شروع کر دینا. میں کہ یار اصل میں نا آپ اتنی لمبی بات کر دیتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. بات تو مجھے سمجھ آ گئی کرنا کیا چاہتے ہیں, اب میں نے اس کو لمبا کیوں کرنا, اسی وقت اس کا مطلب یہ ہے نا, یہ بات ایسے ہے. سوال سمجھ میں آنا چاہیے, اس کا جواب دیں. وہ اپنی پوری کہانی جو ہے نا بیان کرے گا آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں, آپ اسے بھول جائے گا میں نے سوال کیا کیا. مختصر بات حضور, اس کا مطلب یہ. میں کل ہو گیا ٹکٹس لینی تھی ریزرویشن آفس میں گیا تھا, تو ایک تو اس کا نا کمپیوٹر کام نہیں کر رہا تھا, نیٹ کام نہیں کر رہا تھا, اور ایک بندہ کہا 3 بجے کا لائن میں لگا ہوں, 5 بندے آگے تھے, 3:45 ہو گئے ہیں, یہ ابھی ٹکٹ نہیں کام کر رہے. اچھا اب میں ایسی جگہوں پہ جا کے نا صرف مزے لیتا ہوں, اپنا ذکر جاری ہو ساری رکھو, ویلے نہ رہو, ٹھیک ہے. لوگ بہت سی باتیں کسیں گے جو کام کر رہے ہیں. اچھا ایک بندہ میرے آگے تھا, تو اس نے کہا جی یہ ٹکٹ دے دیں. انہوں نے ٹکٹ دی. اس نے لاہور سے گجرانوالہ جانا تھا, لیکن اسے کچھ کہا نہیں, تو اس نے لاہور سے پنڈی کی کاٹ دی. انہوں نے کہا میں نے گجرا کہتی کی کہندا پیا. واقعی مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کیا رہا ہے. آخر سمجھ آئی گجرانوالے کہندا, میں تو گجرانوالے دی کیا ہے. کہتے آپ نے کب کہا ہے, میرا وقت ضائع کیا ہے, آپ نے تو کہا ہی نہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب پیچھے سے آواز آئی, بی بی جھوٹ بولتا جان چھٹ کم کر. خیر اس کو دیا. اب وہ میرے ہاتھ سے کوئی مسئلہ تھا اسے, اب اس نے پیسے دیے, بقایا پیسے لیے, چل دیا. کہ بابا ٹکٹ تو لے لے, ٹکٹ میرے پاس پھر چھوڑ کے جا رہے. ٹھیک ہے, اب مجھے وہاں پر آ رہا تھا, مختصر بات کرو کہ بھائی میں نے لاہور سے گزرا ہوا جانا ہے, 2 سیٹ چاہیے, اے سی بزنس میں چاہیے, اور لیڈیز میں چاہیے کہ جینٹس میں چاہیے. یہ ساری کوئی دفعہ تفصیل دس نہیں. نام آپ کو اپنا جو این آئی سی نمبر آپ کو پکا یاد ہونا چاہیے, 35-202 33-29-9-9. بس آپ نے اسی وقت بتا دینا, کیونکہ آپ نے وہاں رکنا نہیں ہے. لوگ تو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں نے زبانی یاد کر لیا ہوتا ساری چیزیں کہ یہ چیزیں ضرورت پڑتی ہے, اسے زبانی ہونا چاہیے, نمبر بھی پورے آپ کو یاد ہونے چاہیے. تو لوگوں کی بات میں مختصر بات کر کے اپنی بات سمجھا کے نکل جائیں, ٹائم نہ ضائع کریں. اس کے علاوہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا مدینہ پاک میں بیٹھا ہوا, تو ایک بچہ لے کر آیا, اس نے پکڑا ہوا تھا, تو ساتھ داڑھی رکھی تھی, بنگالی تھا.
اسے دیکھا کہ اس کے ساتھ دوست بیٹھے ہوئے. حضور زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہیں, یعنی کن کن کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ میں چپ رہا, نہیں بولا. سمجھ میں گیا, میں بولا نہیں. پھر کہنے لگا حضور زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ میں کہا پوچھو اس سے جسے زکوٰۃ دینی ہے. میں نے تو دینی کوئی نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ سمجھیں کہ مجھے زکوٰۃ لگتی ہے, پیسے کٹو. تو میں نے کہا یار جس کا زکوٰۃ لگتی ہے نا ان سے پوچھو, میں نے تو زکوٰۃ دینی کوئی نہیں ہے. تو اس کی بات کو میں اسی وقت سمجھ گیا تو کہنا کیا چاہتا ہے. جو بندہ جو کہنا چاہتا ہے نا تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ جیسے ایک شعر نہیں ہے, ہمارے در و دیوار بھی تمہارے لمس کو پہچانتے ہیں, چپ رہو کچھ نہ کہو, جو کہنا چاہتے ہو جانتے ہیں. ساڈا سامد ہے انج کر لو, کہتے سانو پتہ تو کی کہنا چاہتے, ہم اس کی خبر ٹھہر جا, کوئی بات نہیں ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.